علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم لدنی ملا تھا کہ جو استاد کے واسطے کے بغیر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا، جیسا کہ آتیناہ اس آیت کریمہ میں آیا، اس کے فرمانے سے معلوم ہوا۔ اور یہ علم آپ کو نبوت عطا کیے جانے سے پہلے دیا گیا۔ اور یہاں پر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہاں جو علم اور حکم کا لفظ جیسے پیچھے آیا تھا تو حکم سے مراد نبوت ہوتا تھا، یہاں حکم سے مراد اور علم سے مراد نبوت نہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت جو ہے وہ مدین سے مصر آتے ہوئے راستے میں عطا ہوئی تھی، اور وہ چند آیات کے بعد دوبارہ آگے آئے گا کہ جہاں آپ کو مدین سے مصر کی طرف آتے ہوئے آپ کو وہ نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستے میں عطا کی تھی۔ اور یہاں سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شروع سے ہی، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، تو آپ شروع سے ہی صالح نیک متقی پرہیزگار تھے۔ تو اس آیت سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ علماء کہتے ہیں نمبر ایک کہ انبیاء علیہم السلام ظہور نبوت اور کتاب ملنے سے بھی پہلے متقی، صالح اور اللہ کی عبادت گزار بندے ہوتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا، آپ پر بھی جب قرآن کی پہلی آیت اتری تو اس وقت بھی میرے آقا غار حرا میں اعتکاف کیا کرتے تھے اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہوا کرتے تھے۔ پھر آپ کو نبوت کا وہاں سے اور قرآن کی وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ نمبر دو، اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ نیک اعمال کی برکت سے جتنے نیک اعمال کیے جائیں اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کامل علم ملتا ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی نیکوں کا صدقہ ہمیں حقیقی نیک بنا دے۔ آگے ارشاد فرمایا وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين۔ اور ایک دن موسیٰ علیہ السلام شہر والوں کی دوپہر کی نیند کے وقت شہر میں داخل ہوئے تو اس میں دو مردوں کو لڑتے ہوئے پایا۔ ایک موسیٰ علیہ السلام کے گروہ سے تھا اور دوسرا آپ کے دشمنوں میں سے تھا۔ تو وہ جو موسیٰ کے گروہ میں سے تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام سے اس کے خلاف مدد مانگی، جو اس کے دشمنوں سے تھا۔ تو موسیٰ نے اس کے گھونسا مارا تو اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر فرمایا یہ شیطان کی طرف سے ہوا ہے، بے شک وہ کھلا گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔ اس آیت کریمہ میں سب سے پہلی بات یہ ذکر ہوئی کہ شہر والوں کی نیند کے وقت آپ شہر میں داخل ہوئے، تو یہ اس آیت کے اس حصے سے متعلق دو باتیں سماعت کر لیں۔ نمبر ایک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس شہر میں داخل ہوئے تھے اس کے بارے میں بہت سارے قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ وہ شہر منف تھا، یعنی جو حدود مصر میں واقع تھا، اور اس لفظ کی اصل جو ہے وہ معافہ ہے، اور قبطی زبان میں اس لفظ کے معنی ہیں 30۔ یہ وہ پہلا شہر ہے کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان کا عذاب آنے کے بعد یہ آباد ہوا تھا۔ اور اس سرزمین میں مصر بن حام جو حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، انہوں نے یہاں پر رہائش پذیر ہوئے تھے، اور یہ اقامت کرنے والے کل 30 افراد تھے، اس لیے اس شہر کا نام مافا ہوا، اور پھر عربی زبان میں اسے من پکارا جانے لگا۔ اور دوسرا قول اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ شہر حابین تھا کہ جو مصر سے 2 میل کے فاصلے یعنی 2 فرسنگ یعنی 6 میل کے فاصلے پر تھا۔ اور تیسرا قول اس آیت کے بارے میں یہ ہے کہ وہ شہر عین شمس تھا۔ اب دوسری بات اس آیت کے حصے کے بارے میں سماعت کیجئے۔ شہر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پوشیدہ طور پر کیوں آئے، یعنی چھپ کر، یعنی لوگوں سے شہر میں داخل ہوئے، اس کا سبب کیا تھا؟ تو اس کا سبب یہ تھا
کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو آپ نے جوانی کی عمر میں ہی حق بیان کرنا شروع کر دیا تھا، یعنی اللہ کا جو پیغام تھا، کیونکہ وہ فرعون کو سجدہ کرتے تھے، فرعون کو خدا معبود مانتے تھے اور ایک اللہ کا نبی ابھی تک، لیکن وہ آپ جوان ہوتے ہی آپ نے حق کا بیان اور فرعونیوں کی گمراہی کا رد کرنا جوانی میں شروع کر دیا تھا، فرعونیوں کے دین کی ممانعت فرمائی۔ بنی اسرائیل کے لوگ آپ کی بات سنتے تھے اور آپ کی پیروی کیا کرتے تھے، اس طرح یہ آہستہ آہستہ یہ چرچا ہو گیا اور فرعونیوں کو پتہ چل گیا کہ یہ تو ہمارے خلاف ہی ہمارا رد کیا جا رہا ہے، تو آپ کی تلاش شروع کر دی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کا دربار چھوڑ دیا تھا جوانی کے بعد، اس لیے آپ جس بستی میں مفسرین فرماتے ہیں داخل ہوتے تو اس وقت ایسے وقت میں داخل ہوتے کہ جب لوگ غفلت میں ہوتے، اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شہر میں داخل ہوئے تھے وہ لوگوں کی عید کا دن تھا۔ اب دیکھیے اس زمانے میں بھی لوگ، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی لوگ عید کے دن لہو و لعب میں یعنی غفلت میں ہوتے تھے، اور وہی عیاشی، وہی اپنے یعنی دنیا میں ہی دنیا کو سب کچھ سمجھ لینا اور اسی میں لگے رہنا، یعنی یہ وہ کھیل تماشے میں تھے اور وہ ان کا وہی دن تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے۔ اب جب داخل ہوئے تو پھر کیا ہوا، دو لوگوں کو پایا۔ قرآن کی اسی آیت میں ہمیں پتہ چلا کہ دو مردوں کو آپ نے لڑتے ہوئے پایا، ایک تو بنی اسرائیل تھا اور ایک قبطی تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ شہر میں دونوں کو لڑتے ہوئے پایا تو آپ نے اسرائیلی پر، وہ کیونکہ وہ پہلے سے ظلم بھی کرتے تھے، اب اللہ کا نبی ایک ظالم کو دیکھیں تو یقیناً وہ اس کی مدد کریں گے مظلوم کی، تو جب دونوں کو لڑتے ہوئے پایا تو وہ قبطی جو تھا وہ اسرائیلی پر یہ ظلم کر رہا تھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ لکڑیوں کا گھٹا اٹھا اور فرعون کے کچن میں اٹھا کر لے کے جائیں، یعنی وہ خود تو کام کرتے نہیں تھے، پیچھے بھی آپ سماعت کر چکے تھے کہ وہ کتنا زیادہ ان سے جبر اور ظلم ان کے اوپر کیا کرتے تھے۔ تو وہ اسی طرح اس نے بنی اسرائیلی نے کہا کہ میں یہ نہیں اٹھاؤں گا، تو ہی اٹھا اور تو ہی لے جا، تو اس میں وہ ظلم کرنے لگا اور وہ مارنے لگا، اور وہ یہی کرتے تھے کہ جب ان کی بات نہ مانی جائے تو وہ ظلم کرتے تھے، تو اس نے مارنا شروع کیا۔ تو اسرائیلی نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو آپ سے مدد مانگی، تو اس وقت آپ نے پہلے تو جو دلیل ہوتی ہے آپ نے اس قبطی سے کہا کہ تو اسرائیلی پر ظلم نہ کر، اس کو چھوڑ دے، لیکن وہ باز نہ آیا اور آپ سے بھی بدزبانی کرنے لگا۔ تو اس وقت آپ نے اس کو روکنے کے لیے، ہاتھ روکنے کے لیے صرف ایک گھونسا اس کو رسید کیا، تو وہ ایک گھونسا ایسا تھا کہ وہ ایک ہی گھونسے میں وہ مر گیا، یعنی ایک ہی گھونسا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال والا اس کو لگا اور وہ مر گیا۔ آپ نے اسے اسی وقت ریت میں دفن کر دیا، لیکن قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا ارادہ اسے قتل کرنے کا نہیں تھا، اور کبھی بھی اللہ کے نبی کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ اس قبطی کا اسرائیلی پر ظلم کرنا یہ اس کی ہلاکت کا باعث بنا، اور جب یہ مر گیا تو آپ نے فوراً جملے جو کہے، آپ نے کہا قال ھذا من عمل الشیطان، کہ یہ کام مجھ سے شیطان نے کروا دیا، اور فرمایا یہ کام شیطان کی طرف سے ہوا، اور بے شک وہ خلا دشمن ہے، وہ یہی چاہتا ہے کہ وہ کسی سے بھی وہ دشمنی ہمیشہ کرتا ہے۔ اور یہاں سے یہ بات بھی ہمیں پتہ چلی۔ اب آگے کیا ہوا سنیے، قرآن کہتا ہے قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب میں نے اپنی جان پر زیادتی کی تو تو مجھے بخش دے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ کلام عاجزی اور انکساری کے طور پر، کیونکہ آپ سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا تھا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قتل کر دیا تو آپ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ یہاں سے یہ بات پتہ چلی، ایک تو یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ انبیاء علیہ السلام تمام کے تمام معصوم ہیں، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ عقیدہ رکھنا، یہ عقیدہ اسلام میں سے ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قبطی کو مارنا دراصل ظلم دور کرنا اور مظلوم کی مدد کرنا تھا، اور یہ کسی دین میں بھی گناہ نہیں ہے۔
اور پھر آپ نے یہ ہو تو گیا لیکن اپنی طرف تقصیر کی، مجھ سے یہ خطا ہو گئی، آپ نے اس کی نسبت کرتے ہوئے اللہ سے فوراً معافی مانگی۔ اور اللہ رب العالمین کے مقرب بندوں کا یہی دستور ہے کہ اگر ہو جائے کوئی تقصیر تو وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ آپ نے بھی اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتا دیا کہ فغفر لہ، کہ اللہ نے انہیں بخش دیا، انہ هو الغفور الرحیم، اور وہ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر کیا ہوا سنیے، قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین۔ عرض کی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں، اے میرے رب، تو نے میرے اوپر جو احسان کیا ہے اس کی قسم، اب میں ہرگز میں مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک اور دعا اللہ کی بارگاہ میں مانگی، اے میرے رب، جیسا کہ میری تقصیر کی بخشش فرما کر تو نے میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے، اب مجھ پر یہ بھی کرم کر دے کہ مجھے فرعون کی صحبت اور یہاں اس کے پاس رہنے سے اب مجھے بچا لے، کیونکہ اس کے ساتھ میں رہوں، ظالموں کے ساتھ اگر اب میں رہوں گا تو پھر میرا شمار بھی انہی میں کیا جانا، یعنی ان کے ہمراہ رہنے والوں میں شمار کیا جانا بھی ایک طرح کا مددگار ہونا ہے، اور میں ہرگز مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، پھر آپ کو کیا ہوا، اللہ رب العالمین نے آپ کو اگلی آیات میں کیا فرمایا سنیے، فرمایا فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے شہر میں ڈرتے ہوئے انتظار میں صبح کی تو اچانک دیکھا کہ وہ جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی فریاد کر رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا بے شک تو ضرور کھلا گمراہ ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ اس قبطی کو پکڑ لیں جو ان دونوں کا دشمن تھا، تو وہ بولا، اے موسیٰ، کیا تم مجھے ویسے ہی قتل کرنا چاہتے ہو جیسا تم نے کل ایک شخص کو قتل کر دیا تھا؟ تم تو یہی چاہتے ہو کہ زمین میں زبردستی کرنے والے بن جاؤ اور تم اصلاح کرنے والوں میں سے نہیں ہونا چاہتے۔ یہاں پر ایک اور واقعے کو بیان کیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا مانگنے کے بعد آپ شہر میں ڈرتے ہوئے اس انتظار میں صبح کی کہ خدا جانے کہ اس قبطی کے مارے جانے کا کیا نتیجہ نکلے گا اور اس کی قوم کے لوگ اب کیا کریں گے۔ جب صبح ہوئی تو اچانک آپ نے دیکھا کہ وہ مرد اسرائیلی جس کی آپ نے مدد کی تھی آج پھر وہ نظر آ گیا، یعنی وہ دوبارہ آپ کو مدد کے لیے پکار رہا تھا، کل اسی کی مدد کی وجہ سے وہ قبطی مارا گیا، آج آپ نے دیکھا کہ یہ دوبارہ مدد مانگ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ فرعون کی قوم کے لوگوں نے فرعون کو اطلاع دی کہ بنی اسرائیل کے کسی شخص نے ہمارے ایک آدمی کو مار ڈالا ہے، اور اس پر فرعون نے قاتل اور گواہوں کو تلاش کرنے کے لیے اپنی پوری فوج کو لگا دیا تھا۔ فرعونی گشت کر رہے تھے کہ انہیں کوئی ثبوت نہیں ملتا تھا کہ مارا کس کو، قبطی کو کس نے مار دیا۔ چنانچہ دوسرے دن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر ایسا اتفاق پیش آیا کہ بنی اسرائیل کا وہی مرد کہ جس نے ایک روز پہلے مدد چاہی تھی آج پھر ایک قبطی سے لڑ رہا ہے، ایک فرعونی سے لڑ رہا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اس نے دوبارہ دیکھا تو اس نے کہا آپ میری مدد کیجئے۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ اپنے ہی بنی اسرائیلی سے فرمایا بے شک تو ضرور کھلا گمراہ ہے۔ اس سے مراد یہ تھی کہ تیرا کام یہی ہے کہ تو روزانہ لوگوں سے لڑتا ہے اور اپنے آپ کو بھی مصیبت میں ڈالتا ہے، پریشانی میں ڈالتا ہے، اور جو تیری مدد کر دے اس کو بھی تو پریشانی میں ڈال دیتا ہے۔ ایسے موقعوں سے تو بچتا کیوں نہیں؟ یعنی کسی کی طبیعت میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ روزانہ لڑیں گے نہیں، ان کو سکون نہیں ملے گا۔ ایسے اگر کوئی بندہ ہو تو وہ خود بھی مصیبت میں آتا ہے، دوسروں کو بھی مصیبت میں ڈالتا ہے۔ ایسے بہت سے لوگ پائے جاتے ہیں کہ ان کا کام ہی لڑنا ہوتا ہے، بس ان کو موقع مل جائے یا چنگاری وہ خود لگا دیں گے یا پھر اس چنگاری کو کوئی بھڑکانے والا اور مل جائے۔ تو آپ نے اسی اپنے شخص کو کہا کہ تو ایسے موقعوں سے کیوں نہیں بچتا اور کیوں احتیاط نہیں کرتا؟
پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر اس بندے پر رحم آیا، بنی اسرائیلی پر، تو آپ نے چاہا کہ اس فرعونی کے پنجے سے، اس کے ظلم سے اس کو رہائی دلائیں۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، کیونکہ پہلے اسے ڈانٹا تھا کہ تو لڑتا کیوں ہے، اب ہوا یہ کہ پہلے وہ ڈانٹ دیا تو اب وہ سمجھا نہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس فرعونی کو پکڑنا چاہا، تو جو ان دونوں کا دشمن تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا بھی اور وہ بنی اسرائیلیوں کا بھی، تو اسرائیلی جو تھا اب اس نے ایک اور غلطی کر دی۔ اس نے یہ غلطی کی کہ وہ یہ سمجھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھ سے خفا ہیں، ابھی مجھے ڈانٹ پڑی ہے کہ تو لڑتا کیوں ہے، تو ہی کھلا گمراہ ہے، تو وہ پکڑنا اس کو چاہتے تھے، لیکن ہوا یہ کہ وہ یہ سمجھا کہ مجھے پکڑنا چاہتے ہیں، تو اب اس نے جو زبان سے جو بات کہی تو وہ قتل کا پتہ چل گیا، کیونکہ فرعونی جو گشت کر رہے تھے اب انہیں تو وہ پتہ نہیں تھا کہ قتل کس نے کیا۔ اب اس نے، اسی شخص نے جو لڑائیاں کرتا تھا، اس نے کیا کہا کہ آپ پکڑنا اس کو چاہتے تھے لیکن وہ اس کی زبان سے نکل گیا۔ یہی بات قرآن بتاتا ہے کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کیا تم مجھے بھی ویسے ہی قتل کرنا چاہتے ہو جیسے تم نے کل ایک شخص کو قتل کیا تھا؟ تم تو یہی چاہتے ہو کہ مصر کی سرزمین میں زبردستی کرنے والے بن جاؤ اور تم اصلاح والوں میں سے نہیں ہونا چاہتے۔ اب دیکھیے جس کی مدد کی تھی وہ یہ جملے کہہ رہا ہے۔ اب وہ فرعونی نے جب یہ بات سنی تو فوراً اسے تو اس کے کان کھڑے ہو گئے اور اس نے فوراً فرعون کے دربار میں پہنچ گیا اور اس نے بتا دیا کہ وہ قاتل کا پتہ چل گیا کہ کل کس نے قتل کیا تھا ہمارے مقتول کو، اور اس نے کہا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے حکم کا آرڈر پاس کر دیا اور فرعونی فوج حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈنا کا کام شروع ہو گیا۔ اور یہاں سے پھر آگے کیا ہوا، کیسے اللہ نے بچایا، اور پھر وہ اپنے شہر چھوڑا، اور اب آپ آگے کا سفر وہ کل ہم سماعت کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کے ظلم سے بچائے اور فتنہ فسادیوں کے شر سے بھی اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، ہر قسم کے شریروں کے شر سے اللہ ہمیں بچا لے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما دے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے بچا لے، جو گناہ ہو گئے خلوت میں جلوت میں، مولا کریم دانستہ نہ دانستہ صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما، ہمیں ہر قسم کی بے حیائی گندے کاموں سے بچا لے۔ یا اللہ شرم و حیا ہمیں عطا فرما، یا اللہ قرآن کا نور عطا کر دے، یا رب العالمین قرآن حکیم کا فیضان دے دے، قرآن حکیم کا تدبر دے دے، یا اللہ تدبر قرآن کی دولت دے دے، یا اللہ صبح و شام اس کی تلاوت کی توفیق دے دے۔ اللہ اس قرآن پاک کی برکت سے ہماری بیماریاں، پریشانیاں، دکھ تکلیف، بے روزگاریاں دور کر دے، ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرما، رزق حلال وسعت سے عطا فرما۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔